سے خاتون نے میسج کیا ہے، حکیم صاحب آپ کا جو طریقہ علاج ہے وہ غذا سے علاج آپ کرتے ہیں۔ کافی لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ کے غذائی علاج سے ہی بندہ 50% ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، جب تک دوا کھاتی ہوں تو ٹھیک رہتی ہوں، جب دوا چھوڑ دیتی ہوں تو پھر دوبارہ میرا بی پی شوٹ کر جاتا ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ہمیشہ آپ یہ دوا کھاتی رہیں۔ میں دوا کھا کھا کے تنگ آ گئی ہوں، مجھے آپ اس کا کوئی غذائی علاج بتائیں۔ ناظرین کرام، دنیا کے تمام مذاہب میں ایک بات مشترک ہے، وہ ہے انسانیت کی خدمت۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ ناظرین کرام، آج سے 50 سال 70 سال ہم اگر دیکھیں پہلے تو بیماریاں بھی کم تھی اور اموات بھی کم تھی اور ہسپتال بھی کم تھے، دواخانے بھی کم تھے۔ تو آج ہسپتال بھی زیادہ ہیں اور بیماریاں بھی زیادہ ہیں، لوگ مر بھی زیادہ رہے ہیں، دواخانے بھی زیادہ ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ اگر دواؤں کے اوپر زیادہ توجہ دی گئی ہے تو اس سے بیماریاں کم ہونی چاہیے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم فطرت سے ہٹ گئے ہیں۔ فطرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو انسان کے فائدے میں نہ ہو۔ تو بہن نے جو میسج کیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی، بندے کا جیسا گمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور سننے والے اگر ان کو ہربل طریقہ علاج کے اوپر اعتماد ہے، چونکہ یہ فطری طریقہ علاج ہے جس میں کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور غذائی علاج الحمدللہ تو اگر مزاج کے موافق کھایا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ انسان کی بیماری مستقل طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے ایک کام آپ کریں، وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، داؤ مرضاکم بالصدقۃ، جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3358۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل لہ شفاء، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نازل ہی نہیں کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا نازل نہ کی ہو۔ ایک اور مقام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ کو اس پہ غصہ آتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی آپ کسی حکیم کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو رجوع اللہ کریں، کیونکہ حقیقی شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے۔ شفا من جانب حقیقی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب ہم جائیں صدقہ کر کے جائیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری بیماری لا علاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے جائیں۔ انشاءاللہ جب رجوع اللہ کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ضرور بالضرور شفا ملے گی۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں، وہ نسخہ یہ ہے، دھنیا، انار دانہ، لہسن، ادرک اور پودینہ، یہ ہم وزن لے لیں اور اس کی چٹنی بنا لیں۔ چاہیں تو آپ اس میں دہی بھی ایڈ کر سکتی ہیں، اور چاہیں تو ویسے بھی آپ اس کو صبح، دوپہر، شام، صبح ناشتے کے ساتھ کھائیں، اور دوپہر کو جو بھی آپ کھانا کھائیں اس کے ساتھ یہ چٹنی لازمی استعمال کریں۔ انشاءاللہ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر
ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو جو گھبراہٹ رہتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، بشرط یہ ہے کہ آپ کامل یقین کے ساتھ اس نسخے کو استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔